اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر. اچھا آج میرے ذہن میں ایک سوال آیا جی. نماز پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں ہر طرح کے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے, تو کسی کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے اور ان کی شرمگاہ جو ہے پیچھے کا حصہ صاف دکھائی دیتا ہے, لیکن بتاتے ہوئے ان کو کہتے ہوئے کراہیت یہ محسوس ہوتی ہے کہیں برا نہ مان جائے, شرم نہ محسوس ہو جائے اس کو, اس کی بے عزتی نہ ہو جائے یا فساد نہ ہو جائے, یار مزاج کا انسان ہے, ایسے میں کیا کرنا چاہیے انسان؟ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا. اصل میں نماز میں ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے نمازیوں کی ہپ لائن دکھتی ہے, تو اس طرح کی جینس یا اس طرح کی پینٹیں اس طرح کے لوور پہنتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہی ان کی پینٹ نیچے ہو جاتی ہے, اس سے ہپ لائن نظر آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو کس طرح سے ٹوکے جائے. بھائی آپ ویسے تو ٹوک نہیں سکتے, اگر آپ کے چھوٹے ہیں انہیں تو آپ برائی ہوتی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, نہیں تو ہاتھ سے روکو, نہیں تو دل سے برا جانو, یہ حدیث پاک ہے. تو اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو آپ انہیں سمجھا دو, نہیں تو اس طرح جس طرح آپ نے سوال کر لیا. اب جتنے لوگوں تک یہ بات جائے گی وہ لوگ اپنے آپ احتیاط کریں گے اپنے لوورس کی اور اپنی, کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر بتایا نا مرد کا, وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے, اور یہ ہپ لائن سطر میں آتی ہے. اس کا ڈھکنا بہت ضروری ہے, کہیں آپ کی نمازیں جو ہیں بیچ میں نہ لٹک جائیں. اسی طرح جو بڑے بال لگتے ہیں لڑکے وہ بھی چوٹیاں باندھ لیتے ہیں, تو میں نے کہیں حدیث میں پڑھا شاید چوٹیاں کھول دینی چاہیے ان کو. ان کا سوال یہ ہے جو بڑے بال رکھتے ہیں وہ چٹیاں باندھ لیتے ہیں, حدیث میں کہیں پڑھا ہے کہ چٹیاں کھول دینی چاہیے. وہ جوڑا ہوتا ہے بھائی, جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث کی بات, چٹیاں نہیں ہے وہ جوڑا ہوتا ہے. کہ جوڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بالوں کو یا کپڑوں کو ٹونگنے کے لیے سے, تو وہ اگر کوئی چوٹی باندھ دیتا ہے لمبی پڑی ہوئی ہے جیسے عورتوں کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بہن کا سوال ہے, ان کا نکاح ہو گیا تھا, رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ مل لیے تھے, اب ان کے جو شوہر ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اب کیا عدت ہوگی اور وراثت ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بچی کا نکاح ہو گیا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, وہ لوگ آپس میں مل لیے تنہائی میں, اور اب اس شوہر کا ان کے انتقال ہو گیا, تو کیا عدت ہوگی کیا وراثت ہوگی؟ بالکل, اگر آپ نے خلوت اختیار کر لی اور آپ لوگ مل لیے تو آپ کو عدت بھی کرنی ہے 4 مہینے 10 دن کی اپنے شوہر کی, اور آپ کی وراثت میں بھی حصہ ہوگا اور آپ کا مہر بھی واجب ہو گیا اس پہ. تو اس کی جو بھی وراثت ہوگی اس میں سے پہلے آپ کا مہر دیا جائے گا, باقی پھر جو بھی وارثان ہیں ان کے حق بانٹے جائیں گے اس کے قرض اتارنے کے بعد. تو دونوں چیزیں آپ کے اوپر ہیں, چاہے آپ کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ آپ لوگ مل لیے. اگر اس نے آپ کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا پھر آپ کے اوپر کوئی عدت نہیں تھی. بہت سے لوگ سعودی کے ساتھ رمضان اور عید کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بہت سے لوگ سعودی عرب کے ساتھ رمضان اور عید کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی شدت ہے میرے حساب سے. تو اپنے علاقے کی رمضان اور اپنے علاقے کی عید کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ وہ وہاں کے حساب سے عید کس طرح سے کریں گے, یہاں روزہ ہوگا اور وہ عید منا رہے ہوں گے, تو یہ تو اور بدعت اور گناہ ہے میرے نزدیک. تو اس طرح سے بچنا چاہیے اس طرح کی حرکتوں سے. تو پھر ایک اسی اس سے ایک سوال ہے کہ جو شب قدر ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ پھر وہاں پہ 23ویں ہوگی, ہمارے یہاں 24ویں ہوگی, تو پھر کیا؟ ان کا سوال یہ ہے پھر شب قدر الگ الگ سب ملکوں میں جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی کہ وہاں 23ویں ہو اور یہاں 24ویں ہو, اس کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی اصل میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے شب قدر جو ہے وہ ایک رحمت کی طرح بکھیر دی جاتی ہے. اب یہاں آپ دیکھو نا کہ امریکہ میں کس طرح سے کرو گے, یہاں دن ہوگا اور وہاں رات ہوگی, وہاں تو روزہ ہوگا مان لو سحری ہوگی اور یہاں آپ روزے سے ہوں گے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گلوب چلا رہا ٹائم کا, تو جو ٹائم جس طرح جس ملک میں پہنچتا جائے گا وہ برکت اور رحمت شب قدر کی وہاں پہنچتی رہے گی اسی طرح سے. تو اسی لیے اسے آپ باندھ نہیں سکتے کہ پوری دنیا میں آپ ایک ہی دن شب قدر کر دو, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں مطلب بہت لمبا دن ہوتا ہے, چھوٹی سی رات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو معاملہ چلا آ رہا ہے ٹائم اینڈ اسپیس کا, وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. وہ شب قدر پوری دنیا میں کس طرح سے بکھیر دیتا ہے, اور وہ ٹائم کے حساب سے آپ کو اگر یہاں گلوب ہوتا تو میں سمجھاتا سائنس کے حساب سے کہ بھئی گلوب کس طرح سے ٹرن ہوتا رہتا ہے, کہیں دن کہیں رات, اس طرح سے. جیسے سعودی عرب میں جو ہے وہ ایک دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے, ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں چاند اور سورج کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے. تو وہ اسی طرح اپنے علاقے کی عید, اپنے علاقے کی شب قدر, اپنے علاقے کا روزہ, یہی فالو کرنا سنت ہے. کیا پوری دنیا میں ایک ساتھ عید اور رمضان ہو سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ کیا پوری دنیا میں ایک ساتھ عید اور رمضان ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سوال یہ کر رہے تھے. ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں جو ہے آج اس ٹائم جو ہے دن ہو رہا ہوگا,
ہم تو یہاں رات کی ہو کر لوگ وہاں کھا پی رہے ہوں گے یا روزے رکھ رہے ہوں گے، ہم اس ٹائم یہاں کھا پی رہے ہیں۔ تو یہ تو الگ الگ نظام ہے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، اسی میں زمین کا حصہ رکھا۔ تو یہاں سورج کے حساب سے اور چاند کے حساب سے جس طرح روشنی چلتی رہتی ہے، تو اس لیے ممکن ہی ہے کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ جو ہے وہ روزہ ہو جائے یا عید ہو جائے۔ یہ خواہش تو اچھی ہے، مگر ہمیں تو اللہ رب العزت کے حساب سے چلنا ہے نا، اس نے اپنی کائنات کو چلانا ہے، وہ خالق ہے، اسے پتہ ہے کب کہاں پہ کیا چیز ہونی چاہیے۔ سحری کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سحری کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ سحری کھانے کا صحیح وقت جو ہے وہ آخری وقت ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نمازیں پڑھتے تھے، قیام فرماتے تھے، بڑی لمبی لمبی رکعات پڑھتے تھے، اور آخری وقت میں سحری کھایا کرتے تھے۔ تو جب سحری کا ٹائم ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یہ روایتوں میں لکھا ہے لگ بھگ 50 آیتیں پڑھ لے آدمی، اتنا ٹائم رہتا تھا کہ حضور سحری کھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ کیا سحری کے ختم ہونے کا اعلان کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا سحری کے ختم کرنے کا اعلان کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، اعلان تو یہ یہاں شروع ہو گیا، یہ تو بدعت ہے، نئی بدعت۔ اذان ہونی چاہیے، ایک تو وہ جو میں نے کل یا پرسوں آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 اذانیں ہوتی تھی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک حضرت بلال دیا کرتے تھے جو اذان ہوتی تھی تہجد کی، تو نبی نے یہی فرمایا کہ بلال کی اذان پہ تم کھاتے پیتے رہا کرو، اور جب ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے وہ اذان دیں تو تم اپنا کھانا پینا ترک کر دیا کرو۔ تو وہ جو اذان وہ دیتے تھے وہ اس بات کی علامت تھی کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہی بلکہ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ ایک نابینا صحابی تھے، انہیں اور صحابہ بتاتے تھے کہ بھئی جا کے اذان دے دو، ٹائم پورا ہو چکا۔ پھر یہ جو بدعت کہہ رہے ہیں آپ، مطلب جیسے کہ تو بدعت سے تو اگر بدعت کرتا ہے کوئی تو اس کو گناہ بھی ملتا ہے، تو پھر اگر یہ اعلان کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی گناہ ملنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے جو اعلان کر رہا ہے اگر یہ بدعت ہے گناہ ملنا چاہیے؟ بالکل، کیونکہ انہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ اب ان کی نیتوں پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہیں معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ تمام مسلمانوں پہ دین کے علم یا دنیاوی علم کا حصول جو ہے وہ فرض ہے، مسلمان عورت مرد پہ۔ تو اگر یہ نہیں معلومات کرتے تو یہ پھنسیں گے اللہ کے آگے، کیونکہ یہ بلوجی کی بدعت ہے۔ اب مائک اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے، اب 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، اوروں کی نیند بھی خراب کرانی، ہڑ بڑاہٹ کرانی۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں ٹائمنگ سیٹ کریں، اپنا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے پتہ لگتا رہتا ہے۔ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں تو مائک دے دو، ان کی تو پیچھے لگ جاتے ہیں مائک کے۔ ہر 15 منٹ رہ گئے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی جلدی کھا لو۔ ہڑبڑاہٹ میں آدمی کو اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے پھر۔ ایک بہن کا سوال ہے، ان پہ 12 تولہ گولڈ ہے، 22 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، اب توبہ کر کے آج کے ریٹ سے زکوٰۃ دے دیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 22 تولہ سونا ہے، 12 تولہ سونا ہے، 22 سال سے زکوٰۃ نہیں دی۔ اوئے ہوئے بھائی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انہیں اگر پیسے نہیں تھے تو زکوٰۃ اسی میں سے سونے میں سے 2.5% ہے، تھوڑا ایک انگوٹھی بیچ دیں، ایک بندہ بیچ دیں، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں۔ لیکن جب اب نہیں کیا تو اب تو انہیں نیٹ کا زمانہ ہے، ہر سال کے ریٹ پتہ ہیں، 22 سال سے سونے کے ریٹ نکالیں، اور اب تو اللہ رب العزت نے بہت برکت دے دی، سونے کے بہت ریٹ بڑھ چکے، تو اس میں سے اتنی زکوٰۃ ادا کر دیں، انشاءاللہ ان کا سونا سیف ہو جائے گا اللہ کے ہاں بھی اور یہاں بھی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے، ان میں کمی ہے، ہم ملے نہیں، کیا عدت ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان شادی ہو گئی تھی عورت کی، ان کے مرد جو ہیں ان میں کمی ہے، تو انہوں نے طلاق دے دی اس عورت کو، تو کیا عدت ہوگی؟ بالکل عدت ہوگی۔ اگر آپ نے خلوت اختیار کی، انہوں نے آپ کے بدن کو ہاتھ لگایا، ملے تو جب نہیں نا کہ اس کے اندر کمی ہے، اس نے بتا دی نا خود ہی اس بچی نے کہ ان کے اندر کمی ہے، تو کمی کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نامرد ہیں، اور جب وہ ملے ہی نہیں، ہاتھ تو لگایا نا، خلوت اختیار کی، تو اب ان کے اوپر عدت بھی ہوگی، 3 حیض کی عدت ہوگی اس طلاق کی، اور مہر بھی دینا ہوگا۔ ایک بہن کا سوال ہے، مدینہ میں افطار کیسے ہوتا تھا جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے؟ ان کا سوال یہ ہے مدینے میں افطار کیسے ہوتا ہے جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے؟ ایک آدمی چھت پہ کھڑا ہو جاتا تھا بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نیچے افطار کے لیے تیار ہوتے تھے، اور جب وہ دیکھتا تھا کہ دن بالکل چھپنے لگا تو اس ٹائم وہ اوپر سے اعلان کر دیتے تھے صحابی کہ روزہ کھول لیں۔ اسی طرح سے کیونکہ چھوٹا سا علاقہ تھا تو کافی دور تک آواز جاتی تھی، اور دوسرے علاقے میں اسی طرح چھت پہ کھڑے ہوتے ہوں گے لوگ، تو کیونکہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، تو یہ طریقہ تھا، یہ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ اس طرح سے لوگ چھت پہ جا کے نا اعلان کیا کرتے تھے۔
اچھا اب ایک سوال اسی سے جڑا ہوا میرا ہے، جیسے حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے اس میں، اور عید اور بقرعید کے خطبات بھی اس طرح کے ملتے ہیں، تو اس میں اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو کیسے ٹرانسفر کرتے تھے صحابہ ہر ایک فرد تک؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبہ تھا اس میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، وہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوا جب وہاں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. روحانی طور پہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی منگائی اور اس پہ بیٹھ کے پھر خطبہ دیا، اور یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ آخری آدمی تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. یہ تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. میں نے تو ایک بزرگ جو تھے، حالانکہ میں بزرگوں کی زیادہ باتیں یہاں کرتا نہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ تھا کہ 40,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور وہ جب واز کرتے تھے تو آخری آدمی تک آواز جاتی تھی. روحانیت مطلب اصل میں تو اللہ کا انتظام کرنا ہے نا، یہ تو سارا. اب آپ یہ دیکھو اتنا ضخیم قرآن ہم تک پہنچ گیا، جبکہ وہاں اس ٹائم کوئی اس طرح کے اس کے حفاظت کے ذرائع بھی نہیں تھے. تو کچھ اللہ نے انتظام ہی تو کیا ہوا، کچھ اس طرح کے صحابہ پیدا کیے. حضرت عائشہ پیدا کی کہ وہ حدیثوں کو اور مطلب قرآنوں کو لکھتی رہی، قرآن کی آیتوں کو، اور انہوں نے صحابہ اس طرح کے پیدا کیے. اللہ رب العزت نے کہ ان کو دماغ ایسا دیا کہ اس میں وہ ریکارڈ کرتے رہے، پھر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہم تک پہنچا دیا گیا. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس ٹائم بھی انتظام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آخری آدمی تک جاتی رہی. جب مجلس میں حضور کا نام آتا ہے تو طبیعت جذباتی ہو جاتی ہے، جب کسی اور نبی کا نام آتا ہے اس میں طبیعت جذباتی نہیں ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیعت جذباتی ہوتی ہے، جبکہ اور انبیاء کے ناموں پہ جذباتیت نہیں آتی. اصل میں اور انبیاء کی زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، ان کی جو تکلیفیں، ان کے جو دکھ، وہ آپ کے سامنے ہیں اصل میں، اور آپ انہی کی امتی ہو اور انہی کی شریعت آپ پہ لاگو ہے، اور نبیوں پہ آپ کو صرف ایمان لانا ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. یہ اسوہ ہیں آپ کے لیے. تو اس لیے ان کی تکلیفیں آپ تک پہنچائی گئیں تاکہ آپ اپنی تکلیفوں پہ جو ہے وہ غم نہ کرو، آپ کو تکلیف نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ ہمارے نبی بھی اس طرح کی تکلیفیں جھیل کے گئے. مان لو بچے مرنا ہو، بیٹیوں کو طلاق ہو، یا کسی کے چوٹ لگنی ہو، یا ساتھی مرنے ہوں، مطلب یہ ساری تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ڈالی تاکہ امت کو یہ تسلی رہے کہ ہمارے نبی پہ بھی یہ چیزیں گزری. اس لیے ہم میں جذباتیت آ جاتی ہے اور ہماری محبت کا بھی تقاضا ہے. نبی نے یہ بات بھی فرمائی کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال سے میں عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہ آپ کی جذباتیت جو ہے ایمان کا حصہ ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہر کنٹری کی اپنی اپنی لیلۃ القدر ہوگی، لیکن قرآن میں تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کرا لیلۃ القدر میں، تو قرآن تو ایک ہی دن ہوگا، ایک ہی دن نازل ہوگا نا، تو لیلۃ القدر وہی تو ہوگی. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو لیلۃ القدر ایک ہی تو ہوگی. دیکھو میں نے کل بھی آپ کو کسی سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ قرآن پورا کا پورا جو نازل ہوا نا لیلۃ القدر میں، وہ پہلے آسمان پہ ہوا، اور یہاں سے آپ اگر تھوڑا سا بھی آگے نکل گئے نا روشنی سے، مطلب سورج کے قریب پہنچ گئے، تو آپ ٹائم اور اسپیس سے نکل جاتے ہو. یہاں ہمارے لیے ٹائم اور اسپیس ہے کہ ہمیں زمان اور مقام میں یہاں رہنا ہے، اسی کے حساب سے ہمارے کیلنڈر، ہمارے چاند اور ستاروں کا. یہاں سے تھوڑا سا بھی آپ کئی سو کلومیٹر یا کئی ہزار کلومیٹر آگے نکل گئے نا، ابھی آسمان آئے گا بھی نہیں، تو آپ ٹائم اور اسپیس سے نکل جاؤ گے. وہاں ایک ہی لیلۃ القدر ہے جو اللہ اتارتا ہے. میں نے جو انہیں بتایا نا کہ گلوب ہو، اور میں آپ کو گھما کے دکھاؤں نا کہ آسٹریلیا میں کس ٹائم چاند گلوب گھومتا رہے گا، کیونکہ گھوم رہی نا یہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے چاروں طرف زمین جو ہے ذرا سا حصہ ہے، اور وہ گھوم رہا ہے سولر سسٹم میں. تو وہ کب اس کے نیچے چھاؤں آ جاتی ہے، اور کب سورج کے آگے آتا ہے، کب سورج کے سامنے جاتا ہے چاند، اور کب پیچھے جاتا ہے، اس کے حساب سے روشنی. اور آپ اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو تو آگے آپ کی کلاسز میں یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ایک سوال اسی سے جڑا ہوا ہے میرا، ویسے تو سائنس سے ریلیٹڈ سوال ہے میرا. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں کہ جب اللہ رب العزت سے انہوں نے فرمائش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی ایک دوسرے پہاڑ کے اوپر کہ اگر یہ سیر گیا تو تم مجھے دیکھ لینا. تو ٹائم اور اسپیس سے اللہ رب العزت بالکل پرے ہے. تو جب اس کی آج ہمیں سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پرتھوی گول ہے اور بہت سارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہ تجلی روشنی نور ڈالا اس پہاڑ کے اوپر، تو وہ اس اسپیس سے کراس کرتی ہوئی پرتھوی پہ آئی ہوگی. تو اس پرتھوی کا یہ پرتھوی کیوں جل کے راکھ نہیں ہوئی جب وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب ٹائم اور اسپیس سے پرے ہے اللہ پاک،
تو تجلی ڈالی تو پوری پرتھوی راکھ کیوں نہیں ہوئی؟ اصل میں ایک کلمہ ہے اللہ کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس ایک کلمہ ہے کن فیکن. وہ چاہے تو ایک ذرے کو ختم کر دے، وہ چاہے پوری کائنات کو ختم کر دے کن فیکن سے. تو اس نے یہ چاہا کہ میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈالوں جس سے کہ یہ موسیٰ یہاں کھڑا ہوا ہے اس تجلی کو دیکھ لے کہ میری ذرا سی تجلی سے اس پہاڑ کا کیا حشر ہوا، تو یہ قائل ہو جائے اس بات کا. وہاں پھر انہوں نے پناہ مانگی کہ اللہ میں اپنی اس چاہت اس خواہش سے پناہ مانگتا ہوں، میں اب اس طرح کی تمنا اور خواہش نہیں کروں گا. کیونکہ انہیں ثابت کرنا تھا اس وقت. قرآن میں ایک واقعہ اور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت تو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا بھی تو 4 الگ الگ پرندے لیا، ان کے ٹکڑے کر لے، پہاڑوں پہ ڈال دے، اور میں ایک آواز دوں گا اور وہ زندہ ہو کے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے. قرآن میں شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو اللہ کن فیکن میں سب کچھ کر سکتا ہے. وہاں اپنے نبی کو سمجھانا تھا کہ میں اس طرح زندہ کر سکتا ہوں، ایک آواز میں میرے وہ تیرے کٹے ہوئے پرندے، کسی کی ٹانگ الگ رکھی کسی پہاڑ پہ، کسی کی گردن الگ رکھی کسی پہاڑ پہ، اور وہ سب اکٹھی ہو کے مل کے اور میری ایک آواز پہ اٹھائیں. اسی طرح سے میں مٹی سے اعضا کو اکٹھا کروں گا. تو یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کے لیے الگ الگ طریقے سے ان کی ٹیچنگ کی ہے، اور اس ٹیچنگ کے تحت پھر انہیں ثابت کیا جس سے کہ وہ آگے لوگوں کو ٹیچ کر سکے. اچھا، تو یہ کہنا غلط ہے کہ وہ روشنی پرتھوی کو کراس کرتی ہوئی آئی ہوگی، وہ محض اس پہاڑ پہ گری؟ صرف اس پہاڑ پہ اللہ کے حکم سے. اللہ چاہتا پوری پرتھوی پہ گرتی. اچھا، یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ منتہا کہتے ہیں انتہا سے بنا ہے لفظ، جو لاسٹ ایک جگہ تھی جہاں تک جبرائیل علیہ السلام کی پہنچ تھی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس سے آگے آپ کو براق سے اکیلے جانا ہے، میری انتہا یہاں تک ہے. مطلب ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک جگہ ہے جو سدرۃ المنتہا کہلاتی ہے، ایک پیڑ ہے بیری کا، وہاں تک وہ پہنچے. اور اس کے بعد کہا کہ میں اگر اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، جو میرے پر ہیں وہ جل جائیں گے، تو اس لیے اس سے آگے آپ کو اکیلے. تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ بیری کے پیڑ کی نشاندہی کر کے کہ یہاں تک یہ انتہا میری ہے کہ اس سے آگے میں پار نہیں کر سکتا. وہ بارڈر لائن سمجھو جبرائیل علیہ السلام کی. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 6ٹھے آسمان سے ہو کر 7ویں آسمان تک جاتے ہیں. 7ویں آسمان پہ ہے وہ. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کا عرش ہے. جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اس کے ذریعے کچھ پانی آ رہا ہے، پانی وغیرہ کچھ آ رہا ہے یہاں پہ. کہاں؟ یہاں پہ یہاں پہ وہ تو اللہ کے حکم سے نہیں. یہاں وہ 7ویں آسمان تو بہت دور ہے. یہ تو پہلے آسمان سے ہی پانی جو ہے وہ پہاڑوں پہ بن جاتی ہیں، جو برف کی بہت بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، اور وہاں سے پگھل پگھل کے پانی آتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا کہ پورا واٹر سرکل کا ایک سسٹم اللہ رب العزت نے بنا رکھا. وہ 7ویں آسمان سے کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ نے تو یہیں جو ہے بہت بڑے بڑے برف کے پہاڑ بنا دیے، اور وہ ٹائم سے پگھلتے رہتے ہیں، اور سردیوں میں برف پڑتی رہتی ہے ان پہ. گرمیوں میں پگھل پگھل کے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے پانی آتا رہتا ہے. میرے خیال سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، فرات نہر دیکھی تھی نا وہ تو شہد کی نہر بھی، دودھ کی نہر بھی. لیکن یہاں جو دنیا میں پانی کا نظام ہے نا، یہاں پھر وہی ٹائم اور اسپیس والا معاملہ آئے گا کہ یہاں 7ویں آسمان سے پانی نہیں آنا. یہاں تو اللہ رب العزت نے ایک سرکل بنا رکھا ہے، واٹر سرکل، کہ اس طرح سردیوں میں برف پڑے گی، اور اس طرح گرمیوں میں پگھلے گی وہ، اور تمام جتنی بھی ضرورت ہیں ان میں وہاں پہنچتی رہے گی انسانوں میں. ندیوں، نالوں، ڈیم کے ذریعے سے اس نظام بنا رکھا. اسی طرح سے زمین کے اندر جاتے رہے گی، جو آپ سمر سے بھی لگاتے ہو. یہ سب قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ میں جب چاہوں اسے پانی کے لیول کو ختم کر دوں، نیچے اتار دوں، تم لوگ پا ہی نہ سکو پانی. تو یہ سب ہمیں جو پانی ملتا ہے یہ بھی اللہ کی چاہت سے ملتا ہے. اگر ڈلیوری کے 15-16 دن بعد بلیڈنگ بند ہو جائے تو کیا نماز روزہ جاری کریں یا 40 دن کا انتظار کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس بہن کا سوال یہ ہے کہ جب بچے کی ڈلیوری ہوئی، اب 15-16 دن بعد اگر وہ پاک صاف ہو گئی، بلیڈنگ بند ہو گئی، تو کیا وہ نماز روزہ کرے یا 40 دن کا انتظار کرے؟ نہیں بیٹی، آپ کو 15-16 دن میں ہی پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے. اصل میں وہ جو 40 دن کی مدت ہے نا، وہ میکسیمم ہے، منیمم نہیں ہے. اسی طرح حیض کا معاملہ ہے. کوئی اگر عورت کی باڈی کی اس طرح کی ہیبٹ ہے کہ وہ 3 دن میں پاک ہو جاتی ہے، تو 3 دن بعد اسے پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے. میکسیمم جو حیض کی عدت ہے وہ 10 دن ہے. اسی طرح یہ استحاضہ خون کہلاتا ہے، جو ڈلیوری کے بعد عورت کو آتا ہے، اس کی زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے. لیکن اگر کسی کی باڈی کی ہیبٹ یہ ہے کہ وہ 12, 14, 15 دن میں، 16 دن میں صاف ہو جاتی ہے، بلیڈنگ آنی بند ہو جاتی ہے، تو وہ پاک صاف ہو کے نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے. اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے آپ کو چانس دیا. سمجھ لو کہ آپ کو 15-16 دن میں بلیڈنگ بند ہو گئی اور آپ اللہ کے حضور جھکیں گی بھی انشاءاللہ اور روزے بھی رکھیں گی. یہ تو عجیب و غریب مہینہ ہے. ایسا مبارک مہینہ کہاں نصیب ہوتا ہے. اچھا، ہمارے مذہب میں لباس کی کیا مطلب وہ ہے؟
ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں لباس کی کیا ہوا ہے. لباس کی بہت اہمیت ہے بھائی. لباس جو ہے یہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے لباس کا ذکر کیا کہ میں نے شرم و حیا کے لیے تقوی کا وہ لباس جو ہے وہ پیدا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں لباس دیے نا یہ تو ہم اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اصل تو تقوی کا لباس ہے کہ آپ کے اندر جو ہے روحانیت ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے. آپ کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا ہونی چاہیے کہ وہ جھکی رہیں، کہ آپ کسی نامحرم کو نہ دیکھیں. اصل تو لباس شرم کا لباس اور روحانی لباس ہے جو آپ کے اندر روح کو اللہ رب العزت نے پہنا کے بھیجا. لیکن ہم اپنے جسم کی توانائی کے لیے تو خرچ کرتے رہتے ہیں، خوب کھاتے ہیں دن میں، کہ روزہ رکھا ہوا روزہ کھول کے ہم نے خوب کھایا. روح کی روحانیت کے لیے ہم اس کی تقویت کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس طرح کی محفلوں میں دیکھ لو آپ کتنے، اب تو یہ محفلیں ہی بند ہو گئی. جو اس طرح کی پہلے بزرگ ہوتے بھی تھے، بیٹھتے تھے، یا جو خانقاہیں ہوتی تھی، اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. موبائل نے سب کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. تو اس لیے اس طرح کی محفلوں میں جانا اپنی روح کو توانا کرنا ہے، اور اس سے آپ کی آخرت سنورے گی. ورنہ اگر آپ مردہ روح لے کے اللہ کے ہاں گئے تو آپ یقین کرو حساب کتاب آپ کا بہت سخت ہونا ہے. لباس میں اور کپڑے میں فرق آ گیا پھر تو بہت فرق ہے لباس میں اور کپڑے میں فرق. بھائی لباس تو کوئی بھی، سارے ہی جتنے بھی غیر مسلم ہوں یا بے ایمان والے ہوں یا ایمان والے ہوں، سب کے لیے کپڑے تو ہیں ہی. لیکن اصل جو لباس ہے وہ تو شرم و حیا کا اور تقوی کا لباس ہے جو آپ کی روح کو پہنانا چاہیے آپ کو. کیا معراج کے سفر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا معراج کے سفر میں حضور نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ نہیں بھائی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہ ہے کہ جب ان کا آپس میں ملاقات ہوئی ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہ تو حضور کی نظر جو ہے وہ حد سے بڑھی اور نہ ہی ادب کھویا. کچھ اس طرح کی آیت کا مفہوم ہے. تو جتنا اللہ نے دکھانا چاہا، بتانا چاہا، وہ حضور کو دکھا دیا. دیدار، اصل میں دیدار تو جب ہوتے ہیں نا جب کوئی مادی حقیقت ہو اللہ کی، تو اللہ نے جتنا بتانا چاہا انہیں تحفے دیے. مطلب معراج میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں دی، الحمد شریف دی. مطلب الحمد شریف تو خیر یہاں نازل ہوئی، لیکن آخری اور بہت سارے جو جنت دوزخ کے نظارے کرائے، بہت سارے عرش کے نیچے بہت خزانے ہیں. اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو آیت ہے قرآن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں وہ ان میں سے خزانہ یہ ہے جو اللہ نے مجھے تحفتاً دیا. تو وہاں معراج میں ملاقات تو ہوئی اور لگتا بھی ہے کہ بات چیت بھی ہوئی، لیکن دیدار ہوئے اس کا کوئی ثبوت نہ حدیثوں میں ہے نہ قرآن سے. اچھا، اس سوال سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ بات کی، اور کئی انبیاء کرام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات کی. تو ایسے آواز اللہ رب العزت کی ایک ساؤنڈ لیول پہ دی، جس طرح میں بات کر رہا آپ سے، آپ میرے سے بات کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ روحانی اور قلبی بات ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو انبیاء سے بات ہوئی وہ کیا ڈھنگ تھا؟ اصل میں الگ الگ ڈھنگ سے بات کی. ابراہیم علیہ السلام سے اس طرح تھوڑی بات کی اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام سے تو وحی کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں وحی کے ذریعے بات کی، صرف معراج میں ویسے بات کی. یہاں تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے جو کلیم اللہ کہلاتے ہیں، یہاں کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے. تو اس کے 3-4 طریقے ہیں اللہ کے بات کرنے کے. آج بھی الہام کے ذریعے وہ بات کرتا ہے اپنے نیک بندوں سے، کوئی رہنمائی دیتا ہے. وہ وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو رہنمائی دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلا کے ان سے بات کی. اسی طرح یہ ساری باتیں ثابت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے پوچھا تھا، قرآن میں آیت ہے الست بربکم قالوا بلی، تو وہاں تمام روحوں سے بات ہو چکی، ہم سب سے بات ہو چکی. ہم سے وعدہ لیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا کہ تو ہے. تو اس کا مطلب اللہ سے ہماری بات ہوئی ہوئی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14ویں کے چاند کی طرح اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے جنت میں. تو یہ سب سے ایکسٹریم جو لیول ہوگا جنتیوں کا، انہیں اللہ رب العزت کے دیدار کرائے جائیں گے. تو وہاں یہاں بات تو ہوئی ہے انبیاء کی، لیکن اس کے طریقے 3-4 ہیں. جیسے الہام ڈالا مریم علیہ السلام پہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ الہام کیا، وحی کی، وحی کا ذکر قرآن میں تو وحی کہا، لیکن غیر نبی پہ تو الہام ہی ہو سکتا ہے، وحی تو نہیں آ سکتی. اسی طرح مدھو مکھی کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس پہ وحی کی کہ اس طرح راستوں سے چل کے جا اور اس طرح رس چوس اور شہد بنا. تو اس کا بات کرنے کا طریقہ اس کے اپنے اوپر ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے. قرآن میں انہوں نے کہا تو تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں. تو وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہی اسی طرح سے وہ چاہتا ہے بات کرتا ہے. اچھا، چوال کے کتنے وقت ہوتے ہیں اور اس میں کس کس چیز کی ممانعت ہے؟
ان کا سوال ہے زوال کے کتنے وقت ہوتے ہیں اور اس میں کس کس چیز کی ممانعت ہے؟ زوال کے 3 وقت ہیں بھائی. ایک تو جب فجر کے بعد جب سورج جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے تیز تو وہ زوال کا وقت ہے, اور اسی طرح دوپہر کے ٹائم میں جب سورج بالکل عروج پہ آتا ہے, اور تیسرے جو ہے عصر کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے. اور اس میں صرف منائی جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی اور اپنے مردے دفن کرنے کو منع فرمایا. اور کوئی جو چیزیں الٹی سیدھی اڑی ہوئی ہیں کہ زوال کے ٹائم یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو, سب بیکار کی بات ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں, ہماری صف کے بیچ میں کوئی بچی یا پھر چھوٹی بچی آگے کھڑی ہو جائے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہاں کہ ایک بندے نے منع کرا کہ یہ بیٹی ہے اسے بیچ میں مت لاؤ, نماز نہیں ہوگی, یہ ہے وہ ہے, ایسی سی بات ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بچی اگر بیچ میں نماز سے آ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ تمہاری تو ہو جائے گی نماز, لیکن اسے لانے والا گناہ گار ہوگا. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہوش ہی نہیں ہوتا, مان لو 2 سال کے 1.5 سال کے 3 سال کے بچے جنہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم صفوں کے آگے بھاگے پھر رہے ہیں یا شو کر دیں یا لیٹرین کر دیں, وہاں پہ شور مچائے مسجدوں میں, تو حضور نے منع فرمایا. ایک حدیث ملتی ہے کہ اپنی مسجدوں کو پاگلوں سے اور بچوں سے دور رکھو, ایک حدیث ہے, تو وہ گناہ گار ہوگا, آپ کی نماز ہو جائے گی بھائی. ہاں چھوٹے بچے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا, 10 سال کرنا پڑے تو اس کی پٹائی کرو, تو 6-7 سال کے بچوں کو جنہیں اپنی پوٹی پیشاب کا پتہ ہو انہیں آپ لے جانے میں تو بالکل ترغیب دلانا ہے, انہیں جماعت دکھانی ہے کہ ہماری جو ہے وہ جماعت کا نظام اسلام کا یہ ہے. اس میں اپنی بیٹیوں کو بھی لا سکتے ہیں مسجدوں میں؟ ان کے سوال ہے کہ اس حساب سے اپنی بیٹیوں کو بھی لا سکتے ہیں. بالکل چھوٹی بچی ہے جو 8-9 سال تک کی بچی ہیں انہیں لا سکتے ہیں, انہیں دکھائیں حقانیت. مسجدوں میں عورتوں کی منائی تھوڑی ہے, جگہ الگ ہونی چاہیے. ان بچیوں کی جگہ بھی الگ نہ ہو, اپنے برابر میں آپ بٹھا سکتے ہیں انہیں. جیسے آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بچوں کو لانے سے مسجد میں, لیکن کوئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہا ہے کہ حضرت حسین اور حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جاتے تھے سجدے کے وقت. تو آپ بتاؤ 2 سال کا بچہ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کن بچوں کو منع کیا؟ جنہیں پوٹی پیشاب کا پتہ نہ ہو. 6-7 سال کے بچوں کو میں نے کہا ترغیب دلاؤ, انہیں لاؤ. وہ 6-7 سال کے بچے تھے کہ حضور کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے, حضور رکوع میں گئے تو ان کے بیچ میں وہ نکل گئے امامہ, وہ 6-7 سال کے بچے تھے. اچھا انہی کی حرکتیں دیکھتے ہو سکتا ہے حضور نے کہا ہو کہ اپنے مسجدوں کو بچوں سے دور رکھو, یہ بھی ہو سکتا ہے بھئی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے نا کہ اب کیا کہنا ہے. جی ایک رکعت میں جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں, ایک رکعت میں کتنی صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ فرض نماز اور نفلی نماز کا طریقہ اس معاملے میں الگ الگ ہوگا یا دونوں کا ایک ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے ایک رکعت میں قرآن کی کتنی صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور فرض اور نفل کا کیا الگ الگ طریقہ ہوگا؟ بھائی جتنی مرضی صورتیں آپ پڑھیں, جو بھی قرآن آپ کو یاد ہو, اور یہ تو موسمی قرآن کا ہے تو قرآن کی سالگرہ ہے, اس میں تو آپ جتنا قرآن پڑھیں گے, تلاوت کرو, ترجمہ پڑھو, سمجھو قرآن کو, قیام میں پڑھو, تو یہ تو بہت سعادت کی بات ہوگی کہ آپ قرآن کے مہینے میں قرآن کو اس طرح سے پڑھیں. تو جتنی بھی آپ صورتیں پڑھنا چاہیں قرآن کی, جتنی بھی آپ کو یاد ہوں, وہ آپ 2, 4, 6 پڑھتے چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے بالکل. اور کوئی الگ نہیں ہے فرض اور اس کا نفل کا. فرض میں تو آپ جماعت کے یہ ہے نا تابع ہیں, امام صاحب کے, وہ جس طرح پڑھیں گے آپ کو اس طرح پڑھنی ہے. لیکن اپنی نمازوں میں آپ جتنی مرضی تلاوت کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبے لمبے قیام کرتے تھے رمضان کی راتوں میں. پہلے سورہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران پڑھی, اس کے بعد فوراً سورہ نساء شروع کر دی. سورہ آل عمران آپ دیکھ لو 2 پاروں کی صورت ہے, اس کے بعد سارے سورہ نساء بھی لگ بھگ 2 پارے کی صورت. تو اس لگاتار اتنی صورتیں, اتنی بڑی بڑی صورتیں پڑھنا, یہ تو نبی کی سنت ہے کئی صورتیں پڑھنا رکعت میں. اچھا اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے اگر نماز میں کوئی انسان پہلی رکعت میں الحم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھے, اس کے بعد میں اگر وہ لیلافی قریش نہ پڑھ کے ادھر سے پڑھنی شروع کر دے الٹی طرف سے, تو اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ غلط ترتیب ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں ترتیب الٹ دیں تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مجھے ایک معاملہ یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے انبیاء پڑھی, سورہ انبیاء پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں بھی سورہ یوسف پڑھی جو ان کی بہت پسندیدہ صورت تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے کیا ہے کہ پہلے کوئی صورت پڑھی, اس کے بعد اس سے پہلے والی صورت پڑھی ترتیب سے, تو نماز بھی ہو جائے گی. لیکن سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترتیب دے کے گئے, میرے حساب سے آپ کو چلنا اسی طرح چاہیے. لیکن کبھی ہو جائے, آج میرے سے ہو گیا, بالکل یہی بات ہوئی میرے ساتھ بھی
کہ میں نے پہلے صورت دوسری پڑھ دی اور اس کے پیچھے والی صورت میں بھول گیا، ارایت الذی یکذب بالدین پڑھی میں نے، اس کے بعد الم تر لیلہ فی قریش پڑھ دی، لیکن نماز ہو جاتی ہے اس سے۔ میں تو ترتیب سے پڑھتا ہوں، لیکن آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا، شاید پہلے بھی کبھی ہوا میرے یاد نہیں، لیکن یہ اتفاق سے آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا کہ آج میرے ساتھ ہوا۔ دونوں ایک جیسی، ہاں بالکل، ان کا سوال یہ ہے کہ دونوں رکعت میں ایک جیسی ہی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی، کلام پاک ہے، آپ کی صورتیں جو بھی اگر آپ کو زیادہ یاد نہیں ہے تو آپ کو قل اللہ یاد ہے، اسی کو پڑھ دو آپ، لیکن نماز پڑھو کی طرح اللہ کے آگے جھک جاؤ، آپ کی اگڑ ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، سجدہ کرتے وقت اگر یہ ٹانگ اوپر رہے، پیر اوپر رہے تو سجدہ ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے پیر اوپر ہو جائے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ علماء دین منع کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا اعضاء جو پیر ہیں وہ کم سے کم ایک پیر تو ٹکا ہی رہے کم سے کم زمین پہ، دونوں پیر اگر آپ نے اٹھا دیے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ساقط ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ کیا نام ہے، ماتھے، پیشانی کا اور ناک کا یہ ہڈی ایک بتائیے، تو اگر اس کے بیچ کی یہ جو لا ہوتی ہے پتہ نہیں کیا، یہ تو اگر یہ بھی ملنا جائز ہے، وہ لگانا پڑے گی اس کو؟ ان کا سوال یہ ہے ماتھے اور ناک کے علاوہ کیا یہ بھوؤں کے بیچ کا حصہ بھی لگانا پڑے گا؟ نہیں بھائی، صرف ماتھے کی ہڈی یہ اور اس کے بعد پھر ناک آپ کی، یہ دونوں لگنی چاہیے۔ لیکن میں نے ایک حدیث دیکھی ہے، وہ اس کے راوی حضرت عباس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لگی ہونی چاہیے۔ مجھے آپ حدیث دکھا دو، ہو نہیں سکتی ویسے، اس کے راوی جو ہے نا وہ ہیں یہ چیز تو لگ نہیں سکتی۔ لگ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کی یہ ہڈی لگ رہی اور یہ ناک لگ رہی تو یہ چیز لگ ہی نہیں سکتی، وہ روایت ہی غلط ہوگی۔ پھر ہم آپ دکھا کل کو لے آنا اس کا حوالہ، میں دیکھ لوں گا۔ اچھا، ایک سوال ہو رہ گیا میرا، جیسے جب ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز یا نفلی نماز، اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر ہم کوئی صورت نہ ملائیں تو ہماری رکعت ادا ہو جائے گی یا لازم ہے کچھ اور پڑھنا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی صورت نہ ملائیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی بھائی، کیونکہ آپ نے فرض تو ادا کر دیا جو نماز کا فرض ہے، لیکن آپ نے اگر یہ روٹین بنا لیا پھر آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، کیونکہ خلاف سنت ہوگا یہ سارا معاملہ۔ کم سے کم کتنی؟ کم سے کم 3 آیتیں، کم سے کم 3 آیتیں، چھوٹی چھوٹی اور بڑی ایک آیت ہے۔ ہاں بڑی ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہو، جیسے آیت الکرسی اپنا آپ میں 10 جملوں پہ مشتمل ہے تو وہ آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو گیا آج کا انشاءاللہ، باقی کل کریں گے۔ اور بھی کوئی سوال رہ گیا؟ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پکی سچی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔